بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو فی الارض ملک میں، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو انہم هم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے۔ منافقین کی دوسری صفت یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اور ان کی دوسری صفت ملک میں فساد کرنا۔ فساد اس طرح کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے راز کو لے کر مخالفین تک پہنچایا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کرتے کہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، اور تیسرا یہ کرتے کہ ایک بات کے ساتھ کئی باتیں اپنی طرف سے ملاتے تاکہ کسی طریقے سے غیر لوگ کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائے اور مسلمانوں پر حملہ کرے۔ یہ ان کا فساد ہوا کرتا تھا، اور آج بھی منافقین کے فساد کا طریقہ یہی ہے، وہ اسی طرح فساد کرتا ہے۔ ظاہر ہے منافق کیا ہے؟ منافق تو چور ہوتا ہے، اور چور آدمی کبھی لڑ نہیں سکتا، وہ تو ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ کسی کو اکساتا ہے تاکہ وہ جائے اور لڑائی کرے اور ہم امن سے رہیں۔ اور جو آدمی اس طرح نہیں کرتا تو وہ فساد بھی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ خود تو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اپنے ساتھ باقی لوگوں کو ملا کے ان کو بھڑکا کے کہ جاؤ اور لڑائی شروع کرو، اور یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، ان کو تیز دلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ان کی یہ صفت بتاتے ہیں کہ یہ ملک میں اسی طرح کا فساد کیا کرتے تھے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ لوگ یہ فساد کیوں کرتے ہو، مت کیا کرو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فسادی آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں فسادی ہوں، بس وہ آپ کے سامنے صفائیاں بیان کرنا شروع کر دے گا، میرا نیت تو یہ نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا فلاں تھا، میرا ڈنگلا تھا، میں تو اصلاح کی غرض سے آیا۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، آپ کو کس نے بولا کہ لوگوں کی اصلاح کیا کرو؟ شرارت میں کون سی اصلاح ہے؟ لوگ منافقت کرتے ہیں اور نام دیتے ہیں اصلاح کا، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ بھئی تو کون سا وڈیرا ہے
یہ کون سے تیرے بچے ہیں کہ تو منافقت کے اندر اصلاح کر رہا ہے؟ یہ اصلاح اپنے پاس رکھو۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے ساتھ تو یہ دھوکہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا سن لو، الا کا معنی ہوتا ہے نا سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ جب کوئی آدمی ہوتا ہے نا غفلت میں پڑا ہوتا ہے تو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے ارے سن لو، کہاں ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ یہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بیدار فرمایا، الا سن لو انہم هم المفسدون، یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، جبکہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بھئی ہر کسی کو پتہ ہے، تو ان کے پتے کا نہ ہونا ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو کوئی علم نہیں، ہم جو کرنا چاہے اور جس طرح کرتے ہیں اس طرح ہم کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی تیسری صفت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئے؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ یہ منافقین کی تیسری صفت ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے فساد چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، توبہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لے کر آئے؟ ہم ان کی طرح ایمان لائے جو صحابہ ایمان لائے۔ یہ صحابہ تو نعوذ باللہ نہ سمجھے، صحابہ کرام نعوذ باللہ بیوقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائے۔ کما آمن الناس، علماء فرماتے ہیں کما آمن الناس سے مراد بنی اسرائیل کے علماء کرام ہیں۔ ان سے کہا رہا تھا ایمان لے کر آؤ، جیسے بنی اسرائیل کے علماء ایمان لے کر آئے۔ ان کے علماء اللہ پر ایمان لائے، پیغمبر پر ایمان لائے، ایسے ایمان لے کر آؤ۔ یا اسی طریقے سے اس وقت ایک اہل کتاب عبداللہ ابن سلام کے متعلق کہ ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آئے، ایسے ایماندار ہو جاؤ، سازشیں چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ ابو بکر ایمان لایا، عمر لایا، عثمان لایا، علی لایا، ایسے ایمان لے کر آؤ۔ جس فساد میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو نا، اس فساد کو چھوڑ دو۔ تو یہ سامنے سے کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کر آئے بیوقوفوں کی طرح؟ صحابہ کرام کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو فرماتے ہیں الا سن لو انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہے،
جو صحابہ کو بیوقوف بولتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی بیوقوف ہیں۔ بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفع کو چھوڑے اور نقصان کو لے، اس کو کہتے ہیں بیوقوف۔ تو صحابہ کرام اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے دنیا کے عارضی نفع کو چھوڑا اور آخرت کے مستقل نفع کو اپنایا، جس کی بنا پر لوگ کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہے۔ وہاں کے یہود کہنے لگے، منافقین کہنے لگے کہ یہ تو بیوقوف ہے، دنیا کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے اور بس آخرت کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ علماء مدرسوں میں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، دنیا کا کوئی ہنر نہیں سیکھتے۔ ان کو ہنر سیکھنا چاہیے، بس یہ مدرسوں والوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان کو یہ سیکھنا چاہیے، ان کو یہ سیکھنا چاہیے، ان کو یہ سیکھنا چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑے کوئی عقل مند قسم کے ہیں، اس طریقے سے باتیں اسی کرتے، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ عقل مند نہیں ہو، آپ بیوقوف ہو۔ آپ نے ہنر سیکھا تو کیا کیا؟ آپ کے ہنر سے کسی کو کیا فائدہ ہوا؟ ہنر ان کے پاس ہے کہ ملک میں فساد کو ختم کر رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آپ کی کسی انسان کا اصلاح کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ ایک آدمی راہ راست پر آ جائے۔ اب تمہارے جو ہنر ہے اس میں کامیابی یقینی نہیں ہے، اس میں کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور جو یہ علماء سیکھتے ہیں اس میں مکمل 100% کامیابی ہے۔ یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں تو آپ سمجھتے ہو کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مستقل زندگی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی ایک ذہنیت تھی، اور صحابہ کرام کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خود ان کو دیا کہ یہ بیوقوف ہے، صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہے۔ اور کسی آدمی کی بیوقوفی کی انتہا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ایسا بیوقوف ہے کہ اس کے عقل کا، اس کے سمجھانے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جب ان سے کہا رہا تھا ایمان لے آؤ صحابہ کرام کی طرح، تو یہ کہتے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ الا انہم هم السفہاء، سن لو یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں، ایسے ناانجان بیوقوف ہے کہ ان کو کون سمجھائے۔ اور یہ لا علاج مرض ہے، ایک ہوتا ہے نا علاج والا مرض، اس کا علاج کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو کینسر لگا ہوا ہے، ہاتھ پہ کینسر ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ کو نہیں کاٹتے تو وہی کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے، تکلیفوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ یہ فتنہ اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہو رہا،
لیکن جب ایسے سازشی کو آپ ختم کریں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے اور اس طرح کا فساد ملک میں نہیں پھیلائیں گے. اور وہی کینسر والا معاملہ ہے کہ اگر کسی ایک فسادی کو نہیں روکا تو دوسرا کڑا ہو جاتا ہے, تیسرا کڑا ہو جاتا ہے, چوتھا کڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس علاقے میں, اس ملک میں امن نہیں رہتا. جب امن نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی وحشت کے اندر, پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.